اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چراغ رحمانی چینل کے معزز سامعین ناظرین السلام علیکم۔ دوستوں، آج جو میں آپ کی خدمت میں واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حضرت خالد بن ولید کا، جو کہ ایک عظیم سپہ سالار اور ایک عظیم جنگجو گزرے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک مرتبہ شام کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ قلعہ کے لوگ محاصرہ سے تنگ آ گئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے، لہٰذا ان لوگوں نے قلعے کے سردار کو حضرت خالد بن ولید کے پاس صلح کی بات چیت کے لیے بھیجا۔ چنانچہ ان کے سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا۔ حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی شیشی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس سے پوچھا کہ یہ شیشی میں کیا ہے اور کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس شیشی میں زہر بھرا ہوا ہے اور یہ سوچ کر آیا ہوں کہ اگر آپ سے صلح کی بات چیت کامیاب ہو گئی تو ٹھیک، اور اگر بات چیت ناکام ہو گئی اور صلح نہ ہو سکی تو ناکامی کا منہ لے کر اپنی قوم کے پاس واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ یہ زہر پی کر خودکشی کر لوں گا۔ تمام صحابہ کرام کا اصل کام تو لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہوتا تھا، اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس کو اس وقت دین کی دعوت دینے کا اچھا موقع ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس سردار سے پوچھا، کیا تمہیں اس زہر پر اتنا بھروسہ ہے کہ جیسے ہی تم یہ زہر پیو گے تو فوراً موت واقع ہو جائے گی؟ اس سردار نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے اس پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ یہ ایسا سخت زہر ہے کہ اس کے بارے میں معالجین کا کہنا یہ ہے کہ آج تک کوئی شخص اس زہر کا ذائقہ نہیں بتا سکا، کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص یہ زہر کھاتا ہے تو فوراً اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وہ اس کا ذائقہ بتا سکے۔ اس وجہ سے مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس کو پی لوں گا تو فوراً مر جاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سردار سے کہا کہ یہ زہر کی شیشی جس پر تمہیں اتنا یقین ہے، یہ ذرا مجھے دو۔ اس نے وہ شیشی آپ کو دے دی۔ آپ نے وہ شیشی اپنے ہاتھ میں لی اور فرمایا کہ اس کائنات کی کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اندر اثر نہ پیدا فرما دے۔ میں اللہ کا نام لے کر اور یہ دعا پڑھ کر، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، وہی سننے اور جاننے والا ہے، میں اس زہر کو پیتا ہوں، آپ دیکھنا کہ مجھے موت آتی ہے یا نہیں۔ اس سردار نے کہا، جناب، یہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ زہر تو اتنا سخت ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا بھی منہ میں ڈال لے تو ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے پوری شیشی پینے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ دعا پڑھ کر وہ زہر کی پوری شیشی پی گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا۔ اس سردار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری شیشی پی گئے، لیکن ان پر موت کا کوئی اثر نظر نہیں آیا۔ وہ سردار یہ کرشمہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو خیرات کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ کچھ نہ ہو تو زیور ہی خیرات کریں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم سن کر اپنے خاوند حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو، اگر کچھ حرج نہ ہو تو وہ کچھ
مجھے خیرات کرنا ہے، اگر کچھ حرج نہ ہو تو جو کچھ مجھے خیرات کرنا ہے وہ میں تم میں دے دوں، تم بھی تو محتاج ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خود تم جا کر پوچھو۔ یہ مسجد نبوی کے دروازے پر حاضر ہوئیں، وہاں دیکھا کہ ایک بی بی اور کھڑی تھی اور وہ بھی اسی ضرورت سے آئی تھی۔ ہیبت کے مارے ان دونوں کی جرأت نہ پڑتی تھی کہ اندر جا کر خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو ان دونوں نے کہا کہ حضرت سے جا کر کہو، دو عورتیں کھڑی پوچھتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے خامندوں اور یتیم بچوں پر جو ہماری گود میں ہوں صدقہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتے چلتے یہ بھی کہہ دیا کہ تم یہ نہ کہنا کہ ہم کون ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون پوچھتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک قبیلہ انصاری کی بی بی اور ایک زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون زینب؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہہ دو ان کو دورہ ثواب ملے گا، قرابت کی پاسداری کا علیحدہ اور صدقہ کرنے کا علیحدہ۔ یہ جو دوسرے نمبر پر واقعہ بتایا ہے یہ بخاری اور مسلم حدیث میں اس واقعہ کی روایت ملتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو یا ہمارا واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگ اس طرح کے اور اسلامی واقعات سن کر اسلام سے متاثر ہو سکیں۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار چراغ رحمانی۔